السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 91، 92، 93، 91، 92، 93 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جن لوگوں نے بھی پچھلے دروس کو سنا ہے ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے سورۃ التوبہ سے، اس میں منافقوں کے بارے میں خصوصی ذکر کیا گیا کہ یہ جو منافقین جب جنگ کا وقت آتا تو مختلف قسم کی بہانے بازیاں لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ بتلایا ہے کہ اگر اسلامی مملکت میں اسلامی دین کے سربلندی کے لیے اگر جہاد قائم کیا جائے، خلیفہ وقت کی طرف سے، امام وقت کی طرف سے اگر جنگ کا اور جہاد کا اعلان ہو جائے تو ایسی صورت میں کون کون سے لوگ ہیں جو اگر نہیں جانا چاہیں تو وہ معذور ہیں، ان کے شرعی عذر کو قبول کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا ذکر ان آیتوں میں ہو رہا ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے ضمناً جو لوگ بہانے بازی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزور، بیمار اور جن لوگوں کے پاس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے خرچ نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ شرکت نہ کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی اپنے دل کے اندر پاتے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنین اور نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس اس طرح کا عذر ہو تو وہ جنگ میں اگر شرکت نہ کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ایسا کمزور آدمی جو ضعیفی، بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے کمزور ہو گیا، کسی بھی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جو بیمار ہے، بالکل بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، یا جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، توانائی اس قدر نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں اگر کوئی بیمار کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے تو وہ بھی معذور ہوگا۔ فار ایگزامپل، جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیمار پڑی تھی تو ان کے شوہر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے رہ گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور قرار دیا تھا۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ایک ایسا آدمی جو جنگ کے لیے جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس جنگ میں جانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں۔ یہ آج کل کے جو ملکوں کے اندر جو فورس ہوتے ہیں، فوج ہوتے ہیں، ان کا معاملہ نہیں، اس سمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اگر آج بھی اس طرح کے حالات ہو کہ اگر اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد پر نکلنا ہے اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ، اور اس وقت اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہو، سواری نہیں ہو، وسعت نہیں ہو، تو ایسا آدمی بھی اگر جنگ میں شرکت نہیں کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی عذر نہیں۔ لیکن ان تینوں آدمیوں کے لیے ایک کامن شرط ہے، تینوں آدمیوں کے لیے، اور یہ شرط بہت اہم ہے، یہ ہر چیز کے اوپر لاگو ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی لاگو ہوتا ہے، اگر ہم کوئی عبادت انجام دیتے ہیں اس میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یعنی ان کے لیے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اچھے احساسات ہوں۔ فار ایگزامپل ایک آدمی بیمار پڑتا ہے اور اسی دوران
جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جنگ کرنے جانا ہے، اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک طرح کے لوگ کون سے ہوں گے؟ اب جنگ کا اعلان ہو گیا، سوچا کہ چلو اچھا موقع ہے، جنگ کا اعلان ہوا ہے، ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہم جنگ میں جانے سے بچ جائیں گے. یہ ایک احساس ہوا جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور دوسرا احساس کیا ہوا؟ دوسرا احساس یہ ہے کہ جنگ کا اعلان ہوا اور بیمار تھا تو اس کے دل میں احساس آیا کہ کاش میں بھی بیمار نہیں ہوتا تو میں بھی جنگ میں شرکت کرتا، اسلام کی سربلندی میں بھی حصہ لیتا اور میں بھی اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا. یہ دوسرے احساس ہیں. یہ دونوں بیمار ہونے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں کہ دونوں کے دونوں بیمار ہیں، لیکن دل کے اندر جو نیت ہے، جو احساس ہے، یہی احساس کا جو فرق ہے ایک کو ایمان والے میں شامل کرتا ہے اور دوسرے کو منافق میں شامل کرتا ہے. سامعین کرام، ان باتوں کو اس قدر کھول کھول کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، چاہے ہم نماز کے معاملے میں ہو، چاہے دوسرے نیکیوں کے معاملے میں ہو. ہمارے اندر احساس ہوتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کس قدر کر رہے ہیں، کس قدر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کس قدر لوگوں سے مجبور ہو کر کے نماز کے لیے آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے احساسات ہمارے دلوں کے اندر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جنگ اور جہاد کے بارے میں فرمایا کہ ان تین طرح کے لوگ اگر جہاد میں شرکت نہ کریں تو ان کا عذر قابل قبول ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں. دل میں احساس ہو کہ اگر میرے پاس یہ عذر نہ ہوتا تو میں ضرور جنگ میں شرکت کرتا تھا. یہ احساسات ایک ایمان والے کو شرعی لحاظ سے جنگ سے معذور بھی قرار دیتا ہے، اور اگر یہ عذر ہو تو وہ جنگ میں بھی شرکت کر لیتا ہے. ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں ہی شریک فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب المغازی کی روایت ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر کے لیے نکلے، یعنی جنگ کے لیے نکلے. رستے میں فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں موجود، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ ہے. جب تم رستہ طے کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم کوئی چیز عبور کر رہے ہو وادی کو وہ تمہارے ساتھ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ وہ تو مدینے میں ہیں اور ہم لوگ یہاں سفر کر رہے ہیں، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذر نے روکا ہے، بغیر عذر کے وہ نہیں رکے ہیں، ان کو عذر نے روکا ہے. اگر عذر نہیں ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آتے. یہی نہیں بلکہ احساسات اگر پاکیزہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک احساسات اور نیت والوں کو جنگ کے مال غنیمت میں بھی شریک کیا ہے. فار ایگزامپل صحیح البخاری کتاب المغازی کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کیا اور بہت سارے مسلمان اس میں شرکت کی، لیکن کچھ مسلمان اس وقت حبشہ کے اندر ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے. ادھر جنگ خیبر ختم ہوتی ہے، ادھر حبشہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے وہ واپس آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مال غنیمت میں شریک کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ لوگ یہاں ہوتے تو وہ لوگ بھی جہاد میں اور جنگ میں شرکت کرتے تھے. تو یہ ہے نیت کا فرق. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے اندر یہ عذر ہو اور ان کی نیتیں اچھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسنین کے اوپر کوئی الزام نہیں ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی جو ہے جرمانہ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں. کن لوگوں کے اوپر؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ جنگ میں جانے کی چاہت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے، سواری کا انتظام کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں تم لوگوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتا. اور اگر ایسی صورت میں وہ نہیں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی کوئی اجر نہیں، کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے کہ وہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میں تمہارے لیے کسی سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا. تولوا، تو وہ لوگ لوٹ کے جاتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اب ان کے آنکھیں بھر آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، اور اب ہم جنگ میں شرکت نہیں کر سکیں گے،
اس غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یجدوا ما ينفقون، کیونکہ ان کے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، تو وہ لوٹے تو ان کی آنکھیں غم سے اشکبار تھی کہ کاش ان کے پاس بھی ہوتا تو وہ بھی خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے چلے جاتے. ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی جرم نہیں ہے. سامعین اکرام، اس سلسلے میں روایت بھی ہے صحیح البخاری کتاب المغازی کی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع سے میرے ساتھیوں نے مجھ کو کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ ہم لوگ بھی جانا چاہتے ہیں، جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اجر و ثواب لوٹنا چاہتے ہیں. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ کوئی سواری کا انتظام ہم لوگوں کے لیے کر دیں اور ہم لوگ بھی جنگ میں نکل جائیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا ناراض تھے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیجئے، ہمارے ساتھیوں نے سواری کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ میں تم لوگوں کے لیے کوئی سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا. وہاں سے یہ چلے اور آنکھیں بہ رہی تھی آنسو سے، دو وجہوں سے. ایک وجہ یہ کہ اب ہم لوگ شاید جنگ میں شرکت نہیں کر سکیں گے، اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائے. واپس آئے ساتھیوں کے پاس، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے سے منع کر دیا ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو موسیٰ کو بلا کر کے لاؤ، عبداللہ بن قیس کو بلا کر کے جب آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جوڑے 6 گھوڑے ہیں، اس کو لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کر دیا. تو اگر کسی کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے اور امیر وقت کے پاس آتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے انتظام کر دیجئے، اور امیر وقت کہتا ہے کہ نہیں ہم انتظام نہیں کر سکتے، اور اگر وہ پورے غم کے ساتھ وہاں سے لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی کوئی جرمانہ نہیں رکھا، کیونکہ اس کو بھی خرچ کرنے کا کوئی انتظام بات نہیں ہے. اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ بات بتائی. کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر 2 پہلو نہیں آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بیان کیا جائے، آپ کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہو پائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، گناہ ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، وہ مالدار ہیں، وہ خرچ کر کے جا سکتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن رضوا بان یکونوا مع الخوالف، جو لوگ پیچھے رہنے والے عورتیں بچے ان کے ساتھ اگر وہ رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے اوپر گناہ ہے. اللہ نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اب وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والے کو ہمیشہ اپنے نیت اور احساسات کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.